السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں حافظ الیاس عمری۔ جنات کن لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، انسانوں کو بنایا، یہ ایک مخلوق ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے جنات کو بنایا، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ وما خلق الجن والانس الا لیعبدون، کہتے اللہ تعالیٰ۔ جنات کن لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها۔ ومن یکفر بالطاغوت، جنات ان لوگوں سے ڈرتے ہیں جو کفر کا انکار کرتے ہیں، جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ انسانوں نے جن جن کو خدا سمجھ کر پوچھنا شروع کیا ہے، ان کی پرستی شروع کی ہے، ان کی عبادت شروع کی ہے، ان تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہوں۔ اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس بات کا یقین اور اقرار کرتے ہوں۔ جو کفر کا انکار کرتا ہے، جنات ان سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، ایمان اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ پر کامل یقین کرتا ہو، کامل ایمان رکھتا ہو۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہو، اللہ نے ہی سب کچھ بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں شفا دیتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی کرتا ہو، اس نقصان سے ہمیں نکالتا ہو، اس مصیبت سے نکالتا ہو۔ یہ ایمان پیدا کرنا، اللہ پر کامل ایمان پیدا کرتا ہے، توحید پر جم جاتا ہے، اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ نے جو بتایا قرآن مجید میں اس کو فالو کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں بتلائی ہے اس پر کامل ایمان رکھتا ہو اور پڑھتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جنات ان سے ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہو، توحید خالص پر اگر وہ جم جاتا ہے، لَا انفصام لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کڑا دے دیتے ہیں۔ لَا انفصام لَهُ، وہ کڑا ٹوٹتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے جنات اور شیاطین ڈرتے ہیں۔ اللہ ہی پر تقوی اختیار کرنے والے، تقوی اختیار کرنا، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے کہ جنات ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جنات کیوں ڈرتے تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون سا چلے کاٹے تھے، کون سے چڑھاوے چڑھائے تھے، کون سے نظر و نیاز کیے تھے، کون سے وظیفے پڑھتے تھے؟ ان کا کامل ایمان تھا، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی۔ تو تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنات اور شیاطین سے محفوظ رکھتے ہیں، ان لوگوں سے جنات ڈرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ ہی پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو توحید پر جم جانا، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ ہی پر توکل کرنا، یہ تین چیزیں اگر کسی فرد میں موجود ہوں تو جنات ان لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جنات ڈرتے تھے۔ امام الورا کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، تقوی کا امام کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو تقوی کا امام کہا جاتا ہے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی بیٹی کو ایک جن پکڑ لیا، تو بادشاہ وقت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
ایک ہرکارہ کو بھیجا، ایک نوکر کو بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ میری بیٹی کو جن نے پکڑ لیا ہے، اس کا علاج کریں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک جوتی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لے جاؤ اور کہو کہ امام احمد نے مجھے بھیجا ہے اس جوتے کے ساتھ، اگر تم نہیں نکلو گے میں تم کو ماروں گا۔ تو جن وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک مدت کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر وہی جن اس بچی کو پکڑ لیتا ہے۔ اس وقت کے جو امام تھے ان کے پاس پھر کہلوا بھیجتے ہیں کہ میری بیٹی کو جن نے پکڑ لیا ہے اس کا علاج کریں۔ ان کے جو جانشین تھے وہ اپنا جوتا بھیج دیتے ہیں، تو جن کہتا ہے کہ وہ تو امام تھے، وہ تو اللہ سے بہت ڈرنے والے تھے، اس لیے میں وہاں سے نکل گیا۔ تو جو تقوی اختیار کرتا ہے جنات ان سے ڈرتے ہیں، جو توکل کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، اللہ کے نبی نے جو دعائیں ہمیں حفاظتی پڑھائی بتائی ہے وہ بالکل یقین ہے، اندھا یقین کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے کہ نبی نے جو بتایا وہ سچ ہے۔ نبی نے کہا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر لیں، اس گھر میں جنات نہیں داخل ہو سکتے۔ رات میں آیت الکرسی سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات پڑھ کر سوتے ہیں تو جنات ان کے قریب نہیں آتے۔ یہ توکل کر لیں کہ نبی نے جو بتایا وہ سچ ہے، ایسے لوگوں پر جنات نہیں آتے۔ جو توحید خالص پر جم جاتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، جنات ان سے ڈرتے ہیں، ان کے نزدیک بھی نہیں بھٹکتے۔ اچھا جنات کن کے پاس آتے ہیں؟ جو ان سے ڈرتے ہیں، جو ادھر ادھر بھٹکتے ہیں، فلاں بابا ہے، فلاں ہماری حفاظت کریں گے، فلاں ہماری رکشا کریں گے، تاگے ہماری حفاظت کریں گے، کڑے ہماری حفاظت کریں گے، فلاں بابا کا پرساد ہمیں حفاظت کرے گا، فلاں بابا کی چیز دی ہوئی لیمو ہمیں حفاظت کرے گی۔ تو یہ جو دوسری چیزوں پر اللہ نے نہیں بتایا، نبی نے نہیں بتایا، ان چیزوں کو حفاظتی چیزیں سمجھ لیتے ہیں اور دروازے کے اوپر، گاڑی کے اوپر ہری مرچ، لیمو لٹکا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے نظر بد نہیں ہوگی۔ نظر بد ہوگی، جنات ڈرائیں گے ان کو، جنات آئیں گے اور 4 جنات آئیں گے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو رب کی عبادت کے بغیر زندگی گزارتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک شیطان چپکا دیتے ہیں۔ رب کی عبادت کریں گے جنات و شیاطین پیچھا چھوڑیں گے، نہیں عبادت کریں گے یہ 10 پیچھے لگیں گے اور جوتے ماریں گے۔ جو اللہ پر یقین کرتے ہیں ان کے پاس جنات نہیں آتے، ان سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ ان سے مدد مانگتے ہیں جنات سے وہ تو ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ جنات سے مدد مانگنا ان لوگوں کا کام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے، ان سے حفاظت کی دعائیں کرتے تھے، ان سے مدد لیتے تھے۔ تو آج بھی لوگ علاج کے نام پہ جنات سے مدد لے رہے ہیں، جنات کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ یہ تو پھر آئیں گے ان لوگوں کے پاس، آئیں گے اور 10 آئیں گے اور پکڑ کے ہڈیاں توڑیں گے ان کے۔ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہیں جنات و شیاطین سے، تو یہ تو ان کو ڈرائیں گے۔ یخوفوہم و یخوفونا، یہ تو خوفزدہ کریں گے تمہیں، کیونکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو نا، یہ ڈرائیں گے۔ جو اللہ سے ڈرے گا دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرے گی، جو اللہ سے نہیں ڈرے گا دنیا کی ہر چیز اس کو ڈرائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔